حلال لقمہ کھاتے رہو، اللہ تعالی دعا قبول کرے گا۔ قرآن شریف میں ہے، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ سورہ بقرہ کی آیت ہے، اے لوگو زمین میں جتنی بھی حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں انہیں کھاؤ اور شیطانی راستے پر نہ چلو، وہ تو تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جس وقت اس آیت کی تلاوت ہوئی تو حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے کھڑے ہو کر کہا، حضرت میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ میری دعاؤں کو قبول فرمایا کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے سعد، پاک چیزیں اور حلال لقمہ کھاتے رہو، اللہ تعالیٰ تمہاری دعائیں قبول فرماتا رہے گا۔ قسم ہے اس خدا کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، حرام لقمہ جو انسان اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے اس کی نحوست کی وجہ سے 40 دن کی اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ پھر سے سنو، حرام لقمہ، قسم کھا کے حضور نے فرمایا ہے، حرام لقمہ جو انسان اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے اس کی نحوست کی وجہ سے 40 دن کی اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ جو گوشت، پوست، کھال حرام سے پلا ہو اور جن کے جڑوں میں حرام گیا ہو وہ جہنمی ہے۔ یہ سارا مضمون بکھرے موتی جلد دوم صفحہ 134 پر لکھا ہے، اور اوپر کی کتابوں میں تفسیر ابن کثیر جلد 1 صفحہ 235 پر ہے۔ اس لیے حلال لقمے کا اہتمام کیجیے۔ ایک نصیحت یاد رکھنا، حلال تھوڑا ہوگا اس میں برکت بہت ہوگی، حرام بہت زیادہ ہوگا اس میں نحوست بہت زیادہ ہوگی، یاد رکھنا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ میں میری بات بتاتا ہوں آپ کو کہ میں روزانہ دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ، ساتھی دعوت کرتے رہتے ہیں، کوئی بلاتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ اے اللہ جس کی روزی حلال ہو تو مجھے وہاں جانے کی توفیق عطا فرما، اور جس کی روزی میں شک ہو وہ گھر سے تو مجھے دور کر دے، اور جو آدمی تجھے محبوب ہو اس کا کھانا ہمارے پیٹ میں داخل کر، اور جو آدمی تجھے پسند نہ ہو اس کے کھانے سے تو ہمیں دور کر۔ اللہ کا شکر ہے کہ ایسے ہی آدمیوں کی طرف سے کھانا آتا ہے کہ جو بہت بھلے ہوتے ہیں، اچھے ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی دعا مانگتے تھے کہ کسی فاسق فاجر کا احسان ہم پہ نہ رکھنا، اس لیے ہمیشہ یاد رکھنا، اپنے پیٹ میں اور اپنی اولاد کی جڑوں کے اندر حلال لقمہ داخل کرنے کی کوشش کرو، اللہ تعالیٰ سے مانگو، اس کی کوشش کرو۔ ہے منزل، یعنی آدمی کہتا ہے کیسے کریں کیسے کریں کیسے کریں، یہ بات نہیں ہے منزل مقصود دور، مگر ہے تو صحیح۔ منزل مقصود ہے بہت دور ہے مگر ہے تو صحیح، راہ کٹ جائے گی تو عزم سفر پیدا کر، راہ کٹ جائے گی تو عزم سفر پیدا کر۔ اس لیے حلال لقمے کی کوشش کیجئے اور حرام سے بچائیے۔ اے اللہ تعالی، اے اللہ میں دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ ہر فرد امت کے لیے حلال مال و منال کا انتظام فرما، اور حرام سے تو ہم سب کی پوری پوری حفاظت فرما، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ آمین آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ معراج کے وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت المقدس پہنچے تو بیت المقدس میں سارے کے سارے انبیاء جمع تھے۔ حضرت جبریل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر بیت المقدس میں داخل ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی ہے،
اذان ہوئی، اقامت بھی ہوئی، بعض کتابوں میں لکھا ہے۔ اب حضرت جبریل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر ہاتھ رکھ کر یہ فرمایا کہ حضرت آپ نماز پڑھائیے۔ تو سارے انبیاء کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی بیت المقدس میں۔ نماز پڑھانے کے بعد فارغ ہوئے تو ہر ایک نے اللہ کی تعریف بیان کی۔ آدم علیہ السلام نے اپنے اعتبار سے کی، ابراہیم علیہ السلام نے کہا الحمدللہ الذی اتخذنی خلیلا، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے مجھے خلیل بنایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا الحمدللہ الذی اتخذنی کلیما، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے مجھے کلیم بنایا۔ سب نے تعریف کی، بیان کی، اور جبریل جو ہے تعارف بھی کراتے رہے، یہ آدم علیہ السلام ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام ہے، یہ سلیمان علیہ السلام ہے۔ کیا منظر ہوگا یعنی وہ۔ اور پھر چلو بھئی تعریف ہو گئی، بیانات ہو گئے، 1.5 گھنٹے کے بیانات نہیں تھے، مختصر۔ آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی تعریف بیان کی کہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس اللہ نے مجھے ایسی امت دی ہے جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کرے گی، دعوت کا کام، دین کا کام۔ اب بیانات ہو گئے تو ظاہری بات ہے کہ وہ کھانا مہمان ہے، خصوصی مہمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ دسترخوان بچھا، دسترخوان پر سارے انبیاء بیٹھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیٹھے۔ حضرت جبریل جو ہے ایک قسم کے میزبان ہیں، انہوں نے 3 پیالے رکھے، ایک پیالے میں پانی، ایک پیالے میں شراب اور ایک پیالے میں دودھ۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ حضرت یہ 3 پیالے ہیں، اس میں پانی ہے، اس میں شراب ہے، اس میں دودھ ہے، جون سا چاہیں آپ پسند فرما لیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ والا پیالہ پسند کیا۔ تو حضرت جبریل جو ہے بہت خوش ہوئے، حضرت بہت اچھا پیالہ آپ نے پسند کیا، اگر آپ پانی والا پیالہ پسند کرتے تو آپ کی امت غرق ہو کے ختم ہو جاتی، اور اگر شراب والا پیالہ اختیار کرتے تو آپ کی امت گناہوں میں ختم ہو جاتی۔ آپ نے دودھ والا پیالہ اختیار کیا ہے، آپ کی امت ہمیشہ فطرت پہ رہے گی، یعنی دل کے اندر ایمان کی چنگاری رہے گی۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ فطرت پہ رہے گی۔ یہ قصے جڑے ہوئے ہیں بیت المقدس سے، اور میں نے اس پر مستقل پورا بیان کیا ہے۔ معراج میں جب 27 رجب آتی ہے تو پورا بیان میرا تقریباً معراج کا اندازہ میرا یہ ہے کہ پورا مہینہ چلتا ہے یوٹیوب کے اوپر۔ اللہ تعالی مسلمانوں کی ہر لائن سے اللہ حفاظت فرمائے۔ اس وقت میں ہمیں دعاؤں کی سخت ضرورت ہے، اللہ تعالی مدد فرمائے، آمین۔